آج کے جو نوجوان سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیوش لائف سٹائل ہو، اس طرح کی لیوش لائف سٹائل میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے کہ عزیز مصر کے محل میں وہ رہ رہے تھے. عزیز مصر کی بیوی بھی خود کو پیش کر رہی تھی، معاشرے کی دوسرے عورتیں بھی خود کو پیش کر رہی تھی. اگر یہ سچویشن آج کے ہم کسی نوجوان کو بولیں گے تو اس کو لگے گا یہ ہے کہ ہاتھ تو ہاتھ سر بھی جو ہے کڑائی میں والی سچویشن کو وہ جو ہے امیجن کرے گا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل الٹ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی برائی اور دنیاوی آسائش کے بیچ میں جب چوز کرنا رہتا ہے تو اس بات کو چوز کرتے ہیں کہ اپنی اخلاقی اصول کے لیے تمام تر دنیاوی آسائش کو چھوڑنے کو تیار ہے. ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی لائف سٹائل کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے وقت ہم جو ہے کسی اخلاقی اگر کوشچن اور ڈائلما میں آتے تو ہم دنیا چھوڑنے کے لیے یا دنیا کی آسائشوں کو چھوڑنے کے لیے لائف سٹائل کو چھوڑنے کے لیے ہم جو تیار ہو گئے. تو یہاں پہ جو کانٹراسٹ کریٹ ہوا کہ بھائی بھلے ہی میری دنیا مجھ پہ تنگ ہو جائے، اس محل سے نکل کر میں جیل پہنچ جاؤں، مطلب لائف سٹائل پہ میں کون سا کمپرومائز ہے، محل سے جیل ہے، لیکن اخلاق کے اوپر میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرے لیے جیل بہتر ہے لیکن زنا جو ہے میری تباہی کا باعث ہے. اور اس میں جو پوری سٹوری کا کرکس ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے تو واقعی میں جیل میں رہتے لیکن بعد میں جو ان کا جو جس لیول پہ وہ اسینڈ ہوتے اور بادشاہ بنتے تو یہ جو ایک الگ لیول کی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ان کے اس اخلاقی جرات کے بدلے میں آگے جو ان کے انعام بھی ملے جو انشاءاللہ ہم آگے کی آیتوں میں سمجھیں گے.